ان کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہو، صاحب نصاب ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آئے، یعنی ہماری عیدگاہ اب نماز پڑھنے کے لیے مسئلہ جس کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک آدمی قربانی کر لے گا تو سب کی جانب سے کافی ہو جائے گی، تو یاد رکھیں عزیزو کہ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ فقہی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے قربانی کا درجہ وجوب کا ہے، یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 30 سورہ کوثر آیت نمبر 2، فصلی لربک وانحر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ اس آیت سے مراد آت یوم النحر و نحر، کہ اس آیت سے مراد عید کے دن کی نماز اور قربانی کرنا ہے۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن جلد 3 صفحہ 419 میں لکھتے ہیں کہ اس تفسیر کی روح سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، نمبر 1 عید کی نماز واجب ہے، نمبر 2 قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ مشہور مفسر حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ رحمہم اللہ نے فصلی لربک سے عید کی نماز مراد لی ہے اور ونحر سے قربانی کو مراد لیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ یہی بات بدائع الصنائع میں، در مختار میں، رد المحتار میں، فتاوی عالمگیری میں اور دیگر کتب فقہ کے اندر بھی موجود ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ کس شخص پر واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر 5 شرائط پائی جائیں گی تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ علامہ کاسانی علیہ الرحمہ نے بدائع الصنائع میں لکھا ہے، یجب علی مسلم، کہ قربانی کرنا مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو، لہٰذا جو غیر مسلم ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے عاقل، کہ یہ شخص عقل والا ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، لہٰذا پیدائشی طور پر جن کے دماغ میں کثر ہوتی ہے، جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بیوقوف پاگل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہونا چاہیے۔ اگر وہ نابالغ ہے، یعنی 15 سال کی عمر سے کم ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جو 15 سال سے زائد عمر کا ہے، بالغ شمار ہوگا، تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مقیم، کہ یہ قربانی کرنے والا شخص مقیم ہو، یعنی اگر یہ حالت سفر میں تھا کہ سفر کر رہا ہے، انہی دنوں میں بقرہ عید الاضحیٰ کا ایام آگے، قربانی کا ایام آگے، اب جانور تلاش کرنا، جانور مہیا کرنا، پھر اس کو ذبح کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، لہٰذا شریعت نے آسانی پیدا کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور حدیث شریف میں آتا ہے الدین یسر، لہٰذا اس شخص پر جو حالت سفر میں ہے قربانی لازم نہیں ہے۔ قربانی لازم ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ یہ شخص مقیم ہو۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ شخص آزاد ہو۔ آزاد سے مراد کہ وہ غلام کسی کا نہ ہو، جو پرانے زمانے میں غلام اور آزاد ہوا کرتے تھے، موجودہ دور میں سارے کے سارے حضرات آزاد ہیں، لہٰذا جس شخص کے اندر یہ 5 شرائط پائی جائیں گی کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور آزاد ہو، اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اور بنیادی شرط اس میں یہ ہے کہ مالکن لنصابین، کہ یہ شخص نصاب کا مالک ہو۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ ضروریات سے زائد اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ رائج الوقت پیمانے کے اعتبار سے 612 گرام اور 360 ملی گرام۔ اگر کسی شخص کے پاس 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی ہوگی تو اس شخص پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی کی قیمت بازار میں تقریباً 40,000 روپے بنتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا ہے اور 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔
اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ بھی یہی صاحب نصاب میں بنیادی طور پہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ اگر وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، باب الاضاحی یا واجبۃ ام لا چپٹر کے تحت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص پاس گنجائش ہو، وسعت ہو، صاحب نصاب ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آئے، یعنی ہماری عیدگاہ اب نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا اپنے اموال کا جائزہ لیں، اپنے گھریلو چیزوں کا جائزہ لیں کہ اگر ضروریات سے زائد اور قرضے سے زائد اتنے پیسے بچ جاتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب شمار ہوتا ہے تو اس کو قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی ضرور بھی ضرور کریں، ہرگز قربانی کے اس عظیم وجوب کو اور اس عظیم واجب کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ ایک مسئلے کی یہاں پہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اگر کسی شخص نے اس سال قربانی کر لی، اب 6 سال تک لگاتار اس پر قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ قربانی واجب کب ہوتی ہے؟ جس کے اوپر یہ 6 شرائط پائی جائیں گی کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، آزاد ہو اور صاحب نصاب ہو۔ جس کے اندر یہ 6 شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر اس سال کسی کے پاس گنجائش تھی، اس نے قربانی کر لی، لازم ہے اس پہ قربانی، اور آئندہ سال عید کے دنوں میں اس پاس اتنے پیسے نہیں تھے، گنجائش نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں تھا، لہٰذا اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس ہر سال وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، ہر سال مالدار ہوتا ہے، 40 سال تک 50 سال تک لگاتار وہ مالدار رہتا ہے، تو اس کو 40 سال 50 سال لگاتار قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ مستقل ایک اللہ کی جانب سے لازم کردہ ایک امر ہے، اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ جس کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک آدمی قربانی کر لے گا تو سب کی جانب سے کافی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں عزیزو کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر والد صاحب کما رہے ہیں اور ان کی سیونگ الگ ہو رہی ہے، بڑا بیٹا کما رہا ہے، سیونگ الگ ہو رہی ہے، چھوٹا بیٹا کما رہا ہے، سیونگ الگ ہو رہی ہے، اور والدہ گھر کی اگر ان کی جاب ہے اور وہ بھی کما رہی ہے، ان کی سیونگ الگ ہے، ہر ایک کی سیونگ اگر الگ الگ ہے اور ہر ایک سیونگ کے اعتبار سے صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر قربانی لازم ہوگی۔ ایک کی قربانی سب کی جانب سے کافی نہیں ہوگی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ لہٰذا قربانی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ مزید مسائل آئندہ کسی ملاقات میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں، اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ارسال کریں تاکہ وہ بھی ان مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ تعالی حق سمجھنے کی، حق سننے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔